والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرس علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا مولانا الغاث الغاث أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين السلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سلام. معزز سامعین، پروردگار عالم نے اپنے پیارے نبی کا تعارف بہت ہی خوبصورت انداز میں اس آیت میں کرایا ہے. میرے نبی، ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا اور ہم نے تمہیں امت پر شاہد بنا کر بھیجا اور ہم نے تمہیں مبشر بنا کر بھیجا. بے
بشارت دینے والا والنذیرا، اور ہم نے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بہت ہی اہم آیت ہے، کئی اس کے پہلو ہیں تفاسیر کے اعتبار سے، قرآنی بحث کے اعتبار سے، لیکن آج جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ذاکرین مولوی صاحبان ہیں یہ منبر رسول پر آتے ہیں، اور منبر رسول جو ہے اس پر آنے کے لیے یقیناً کچھ شرائط ہیں جو معصومین نے بیان فرمائے ہیں، اور اسی آیت میں بھی اگر آپ غور کریں تو فرمایا کہ تبلیغ کرنے والے کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ مبشر پیمبر ہیں تو جو بھی منبر پر آئے وہ اس مبشر صفت کا مظہر بنے۔ ہمارے رسول مبشر ہیں تو منبر پر آنے والے کو اس صفت پیمبر کا مظہر بننا ہوگا کہ وہ بھی مبشر ہو، اور ہمارے رسول نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، تو اس صفت پیمبر کا بھی منبر پر آنے والے کو مظہر بننا پڑے گا کہ وہ نذیر کا بھی مظہر ہو اور مبشر کا بھی مظہر ہو۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مبشر کیا ہے؟ بشارت دینے والا، امید دلانے والا، کہ کسی وقت بھی بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی کتنا بھی خاطی کیوں نہ ہو، گنہگار کیوں نہ ہو، مگر خطیب کا کام یہ ہے، منبر پر آنے والے کا کام یہ ہے کہ اسے امید دلائے، اسے بشارت دے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تیرے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔ مگر بشارت بھی ایک حد تک ہے، اتنی بشارت بھی نہیں دے کہ بندہ جو ہے بالکل گناہ کرنے پر جرت مند ہو جائے۔ مبشر بھی ہوں اور نذیر بھی ہوں اور ڈرانے والے بھی۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ مگر ڈرانے میں بھی حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں کہ نعوذ باللہ اتنا ڈرائیں اتنا ڈرائیں اتنا ڈرائیں کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا منبر پر آنے کے لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ نہ اتنی زیادہ بشارت دیں لوگوں کو کہ لوگ گناہ کرنے پر جرت مند ہو جائیں، اور نہ اتنا ڈرائیں کہ اللہ کی رحمت سے بالکل ہی بندہ مایوس ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ یعنی 50% آپ مبشر کے مظہر بنے اور 50% نذیر کے آپ مظہر بنے، تو یقیناً آپ کے اندر وہ شرائط مکمل ہو گئے جو منبر پر آنے کے شرائط ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ مگر آج جو افسوسناک صورتحال ہے کہ منبر سے علمی اور تحقیقی گفتگو کم ہوتی چلی جا رہی، اور یہ ایک المیہ ہے قوم کے لیے، کیونکہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ان 10 دنوں میں ملتا، اور ایک ذاکر ایک خطیب کی قوم اتنی خدمت کرتی ہے ان 10 دنوں میں کہ وہ آرام سے پورا سال ریسرچ کر سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے، کتابیں خرید سکتا ہے، تاکہ 10 دن وہ قوم کو کچھ دے سکے۔ اور فرمائی قوم کی طرف سے کوئی بھی کمی نہیں ہے، مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ منبر پر جن گفتگو کرنے کا حق بنتا ہے، یا منبر کا جو حق ہے کہ علمی گفتگو بھی ہونی چاہیے، تحقیقی گفتگو بھی ہونی چاہیے، آخر یہ لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں کچھ لے کر چلے جائیں،
مگر افسوسناک مقامات ہیں کہ بعض جگہ پر علمی لحاظ سے بہت ہم نیچے آ رہے ہیں اور تحقیق تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس کی جو بڑی وجہ ہے کہ خلوص کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ہر ذاکر کی یہ کوشش ہے کہ میری مجلس میں مجمع بڑھے. اگر مجمع گھٹ گیا تو ظاہر ہے کہ آئندہ سال مجھے یہ نہیں پڑھائیں گے, میرا ریٹ کم ہو جائے گا. اب افسوسناک بات ہے کہ یہ ممبر تجارت کا ذریعہ بن گیا ہے, جبکہ یہ ممبر اصل ہے رضائے خدا کے حصول کا ذریعہ, رضائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حصول کا ذریعہ. کل میں نے بتلایا تھا کہ ذکر حسین کا کتنا عظیم ثواب ہے کہ پروردگار نے جنت میں خاص دروازہ بنایا ہے ان ذاکرین کا جو مخلص ہیں, جو خلوص کے ساتھ ذکر ادا کرتے ہیں. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تجارت کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے, اور جہاں تجارت آ جائے وہاں خلوص نہیں رہتا. اب ہر ذاکر کی یہ کوشش ہے کہ مجمع کو راضی رکھوں, ایسی باتیں کروں تاکہ میرا مجمع بڑھے. تو لطیفے بیان کرنا بھی لوگوں نے شروع کر دیے ہیں, اور غیر علمی باتیں سنانا بھی لوگوں نے شروع کر دیے ہیں. بلکہ اس سے بھی بعض لوگ بالکل نیچے گر گئے ہیں کہ اہل بیت کی بھی توہین ہو رہی ہے اور ممبر رسول کی بھی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عزیزان کرام, یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے جسے میں آج آغاز کر رہا ہوں تاکہ سب لوگ متوجہ ہو جائیں کہ ممبر کی بھی توہین ہو رہی ہے, اہل بیت کی. بعض ایسے بھی ذاکرین پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ ممبر سے اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں صرف پبلک کو, بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اور کیسی غلط تشبیہیں دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عباس علیہ السلام کے بالوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے تھے, تو نعوذ باللہ فلاں انڈیا کے اداکار کے بال دیکھ لیجیے. استغفر اللہ, اس سے بڑھ کر حضرت عباس کی توہین کیا ہو سکتی ہے. عزیزان گرامی, یہ ممبر تبلیغ کا ذریعہ ہے, یہ ممبر امر بالمعروف کرنے کی جگہ ہے. یہاں پر وہ بات کرنی ہے جس سے خدا راضی ہو, جس سے اہل بیت راضی ہو جائے. اب یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے, ہمیں کچھ ملنا چاہیے, جبکہ اس وقت ہم مسلمان اور خصوصاً مومنین بھی نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بہت نازک دور ہے. ابھی مدرسے امام خمینی میں نے عرض کیا تھا, ہمارے پاس فقط ایک چوائس ہے. یہودیوں نے امریکہ کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے اور ایک کے بعد دوسرے ملک پہ قبضہ کرنے کا سلسلہ بڑھ رہا ہے. افغانستان پہ امریکہ کا قبضہ ہو گیا اور عراق پر بھی ان کا قبضہ ہوگا, اور اس کے بعد نہیں معلوم کس کی باری ہے. پاکستان, ایران, شام, یہ سب لائن میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہودیوں کا پلان ہے, جو چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. تو اب ہم کیا کریں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں تاکہ ہماری نسلیں غلام ہو جائیں؟ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. عزیزان گرامی, ہمارے پاس صرف ایک چوائس ہے. میں نے کہا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, اور وہ چوائس ہے تبلیغ اسلام. اگر ہم مل کر علمی گفتگو ہو, تحقیقی گفتگو ہو, ممبر سے مواد ملے, اور یہ سارا مجمع جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ جا کے تبلیغ اسلام کرے, اور ہم عیسائیوں کو اگر مسلمان بنانا شروع کریں تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہماری وہاں میجارٹی ہو سکتی ہے اور یہودیوں کا زور ٹوٹ سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. لہذا ممبر سے علمی گفتگو ہونی چاہیے, تحقیقی گفتگو ہونی چاہیے, آنے والوں کو کچھ ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی جا کے تبلیغ کر سکیں. دیکھیے, بڑے لوگ اگر غلطی کریں تو وہ بڑی غلطی ہوتی ہے, بادشاہ لوگ غلطی کریں تو پورا ملک جو ہے تباہ ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے. اسی طرح سے ہندوستان میں جو مغل بادشاہ گزرے ہیں ان کی بڑی بڑی غلطیوں کا نقصان آج ہم اٹھا رہے ہیں. کئی سالوں تک, 100 سال سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں رہی ہے, مگر ان مغل بادشاہوں نے کوئی تحقیقی کام نہیں کیا. اگر تحقیقی کام کرتے تو یقین جانیے ہندوستان میں اس وقت اکثریت ہندوؤں کی نہیں ہوتی بلکہ مسلمانوں کی ہوتی,
کیونکہ اسلام جو ہے دین عقل ہے، اسلام دین فطرت ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام وہ مذہب ہے جو آج نہیں آیا، ہمارے نبی نہیں لے کر آئے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر ہر نبی نے اسلام کی بات کی ہے، اور ہر نبی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا لہ الفدا کے آنے کی بشارت دی ہے. مگر ان مغل بادشاہوں نے کوئی تحقیقی کام نہیں کیا، یہاں تک کہ ہندوؤں کی جو اصل آسمانی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، باقی کتابوں کو وہ اہمیت نہیں ہے جو ان 4 کتابوں کو ہے. اتھر وید، یجر وید، سام وید، رگ وید، یہ جو 4 کتابیں ہیں یہ آسمانی کتابوں کا درجہ رکھتی ہیں. ان مغل بادشاہوں نے اور تو کچھ نہیں کیا، کم سے کم ان کتابوں کا ترجمہ ہی کرا دیتے، تب بھی تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا مواد مل جاتا. اب ہندوؤں نے کیا کیا؟ ہندو جو ان کے ملا تھے، جو ان کے پنڈت تھے، انہوں نے یہ کتابیں جو 4 ہیں یہ پبلک کے لیے پڑھنا حرام قرار دیا. یہ بہت بڑی خیانت تھی خود ہندوؤں کے ساتھ کہ آسمانی کتابیں صرف ان کے مولوی پڑھ سکتے ہیں، عوام جو ہے رگ وید نہیں پڑھ سکتا. حتیٰ کہ سنسکرت زبان بھی ہے وہ عوام کے لیے سیکھنا حرام تھی، صرف ایک گروہ جو مولویوں کا ہے وہ سیکھ سکتا تھا. اور یہیں پر ایک راز چھپا ہوا تھا، اگر مسلمان ان کتابوں کا اس وقت ترجمہ کروا دیتے اور تحقیق ہو جاتی تو یقیناً ہندوستان کی قسمت پلٹ جاتی اور اکثریت جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتی. صلوات پڑھی محمد وآلہ. سب سے پہلے 18ویں صدی میں انگریزوں نے ان کو انگریزی شکل میں ترجمہ کر کے کتابی شکل میں لیا. کسی مسلمان نے یہ کام نہیں کیا. 18ویں صدی میں، 18ویں صدی میں یہ 4 وید جو ہیں یہ انگریزی میں ترجمہ ہو گئے، اور اس کے لیے بھی انگریزوں نے بڑی محنت کی، مشکل سے سنسکرت جا کے سیکھی، پھر ترجمہ ہوا، اور الحمدللہ آج یہ کتابیں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں. اور ان کتابوں پر ذرا سی آپ تحقیق کر لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان آسمانی کتابوں میں بار بار ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے. ان 4 ویدوں میں کئی مقامات پر مولا علی علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے. ان 4 ویدوں میں کئی مقامات پر امام حسن حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یعنی حیران ہو جاتے انسان کہ یہ بادشاہوں نے کیا کیا، اپنی عیاشی میں مست تھے. اگر یہ علمی کام اس زمانے میں کرتے، اس سے پہلے کہ انگریزوں نے آ کے تعصب کی دنیا پیدا کر لی اور مسلمان اور ہندوؤں کو لڑایا. صلوات پڑھی محمد وآلہ. ہاں جی، کہ تعصب میں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. اس زمانے میں تعصب ہی نہ تھا. اگر یہ کتابوں پر کام ہوتا تو اکثریت جو ہے ہندوستان کی مسلمان ہو جاتی. اور انشاءاللہ یہی تحقیقی گفتگو ان مجالس میں آپ سنیں گے کہ ان رگ وید میں، یجر وید، اتھر وید میں کہاں کہاں ہمارے نبی کا ذکر آیا ہے، کہاں کہاں اسلام کی باتیں ہیں، قرآن کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. دیکھیے ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو سب سے بڑا اختلاف ہے کہ ہم ہیں توحید پرست اور وہ ہیں مشرک. ان کے ہاں کئی خدا ہیں، وہ بتوں کو پوجتے ہیں. مگر یاد رکھیے اگر ان ویدوں میں آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو ان کی کتابوں میں بھی توحید نظر آئے گی. صلوات پڑھی محمد و آلہ. اب ایک دو حوالے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یجر وید 32واں جو ہے اس کا چیپٹر ہے اور 3 اس کا ورس ہے. توحید کے بارے میں ایک شاندار آیت ہے، اور آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام. یجروید میں اس آیت کے بعین ہی جو قرآن کی آیت ہے توحید کے بارے میں کہ لیس کمثلہ شیء، خدا کسی شے جیسا نہیں، مثل نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں. اب یہاں واضح یجروید کی 32ویں چیپٹر کی 3 آیت میں ہے کہ ایشور کی کوئی مورتی نہیں بن سکتی، خدا کی کوئی مورتی نہیں بن سکتی. قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء، وہ کسی شے کے مثل نہیں ہے. پھر دوسرا حوالہ انگریزی میں رگ وید سے ہے
बुक नंबर 6 है, चैप्टर का नाम इंदिरा 45, वर्स नंबर 16। ये आप गूगल में जाके सर्च करें, वेदास फकत लिखेंगे, सारे वेद आप डाउनलोड कर सकते हैं। गिरफ्त अंग्रेज है, उसने ट्रांसलेशन की है, मिस्टर गिरफ्त, और बहुत सारों के भी तर्जुमे हैं। आप 1 मिनट में मुफ्त जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और सर्च इंजन भी लगा हुआ है, आप जाके यहां पर ये देख सकते हैं। अब इस जुमले में भी वही बात है, प्रेज हिम, उसी की तारीफ। किसकी? हु मैचलेस एंड अलोन, तमाम तारीफें उस खुदा की जिसका कोई मिसाल या मिसल नहीं है, मैचलेस है वो, उस जैसा कोई है ही नहीं, एंड अलोन, और वो अकेला है, वह ला शरीक लह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। ये 2 आयतें इंशाल्लाह हर मजलिस में, चंद आयतें जो इनकी किताबों से आप सुनेंगे, हम हैरान हो जाते हैं। और आज अगर इंटरनेट पर बैठकर अगर आप तबलीग करें, कई ग्रुप्स हैं हिंदुओं के, तकरीबन इंडिया का जो डिस्कशन ग्रुप्स है यूजनेट का, 6 लाख से ज्यादा लोग हैं, 9 लाख के करीब। अगर यही आयतें आप नोट कर लें और इंटरनेट पर जाके आप भेजें, यकीनन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर आज भी तअस्सुब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्रीका हम गए, एक हमें दोस्त मिले जो हिंदू थे, अपनी तहकीक करने के बाद मुसलमान बने। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। तो आज भी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हजारों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां आने का मकसद यही है कि इल्मी गुफ्तगू होनी चाहिए, तहकीकी गुफ्तगू, न कि चुटकुले सुनाए जाएं, लतीफे सुनाए जाएं, कहे लगाएं, अवाम को खुश कर दिया जाए, और खुदा की खुशी का जर्रा बराबर ख्याल न रखा जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और इन मजालिस का सबसे बड़ा अजीम मकसद जो है वो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। आज अमर बिल मारूफ आप मजालिस में जाकर देखें, 5 मिनट भी अक्सर जाकिरीन और उलमा राजी नहीं है कि अमर बिल मारूफ करें। अजीजान गिरामी, मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमर बिल मारूफ है। मजालिस में आने का मकसद अमर बिल मारूफ है। आज जो जाकिरीन उलमा है वो 5 मिनट के लिए अमर बिल मारूफ करने के लिए तैयार नहीं। एक मशहूर जाकिर मौलवी से कहा भी गया, किबला आप जरा 5 मिनट जहमत करें। तो क्या क्या बात है? कुछ बेचारी नादान खवातीन हैं, काले कपड़े पहन के मजलिस में आ जाती हैं। एक सवाल भी इंटरनेट से किया गया काले कपड़े के बारे में, तो काला कपड़ा पहनना कोई गुनाह नहीं, कोई शिर्क नहीं, और बहुत सारी दलीलें हैं इसमें कि जैसे खाने खुदा कहते हैं कि काला कपड़ा जहन्नमियों का लिबास है, तो जनाब खाने खुदा का गिलाफ भी काले कपड़े का ही है। तो अक्सर हमारे उलमा कहते हैं जहां काबतुल्लाह जाएगा वहां हम भी उसके पीछे चले जाएंगे। तो अलबत्ता काले कपड़े का एहतराम है, हालत निजासत में काले कपड़े से इज्तनाब किया जाए। तहारत में हो तो आप काला कपड़ा पहने, क्योंकि इसका एहतराम है, क्योंकि काबतुल्लाह का रंग जो है गिलाफ का वो भी काला है। दूसरा, इंटरनेट से ये सवाल किया गया कि माशाल्लाह का ये मजलिस इंटरनेट पे जा रही है, पूरी दुनिया के मोमिन सुन रहे हैं, ये भी अच्छी एक फैसिलिटीज है जिससे इस्तेफादा हो रहा है कि खवातीन की मजालिस इंटरनेट पर। देखिए, आवाज का कोई पर्दा नहीं है शरीयत में, फिक़ा में तकरीर खवातीन कर सकती हैं, उनकी मजालिस से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। मगर नोहा या मरसिया जो सुर में पढ़ा जाता है, उसके लिए बाज उलमा ने फरमाया है कि वो खवातीन अगर खवातीन ही में हो तो पढ़ सकती हैं, लेकिन नामहरमों तक आवाज न जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बारे दीगर सलवात पढ़े। का किबला खवातीन बेचारी बेखबर है, काले कपड़े में आ जाती है मजालिस में, सर भी नंगा है, आधा बाजू भी नंगा, आधा सीना भी नंगा। अब दुश्मन जो है वो इशारा करेंगे, देखेंगे देखो ये शिया की औरतें हैं, इसमें पूरे मजहब की बदनामी है कि देखो ये शिया बेगैरत हैं, इनकी औरतों को देखो कैसे जा रही हैं। किबला कम से कम आप मिंबर से कह दें कि अगर आपने काले कपड़े पहनने हैं तो ये मसला दूसरा हो गया है, क्योंकि अब आप उनकी निशानी है कि ये शिया है, तो ऐसी हरकत न करें
کہ اجتماعی گناہ میں مبتلا ہو جائیں. اور اجتماعی گناہ کی توبہ بہت مشکل ہوتی ہے. ایک انفرادی گناہ خدا بخش دیتا ہے, لیکن پورے مذہب کو میں بدنام کر دوں, یہ گناہ بہت مشکل سے بخشا جاتا ہے. تو مولوی صاحب جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. بانی مجلس سے کہہ رہے ہیں آپ میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. قبلہ میں نے کیا بات غلط کی؟ کہا اگر میں حجاب پہ پڑھ دوں تو لوگ مجھ سے حجاب کرنے لگیں گے, میری مجلس میں کوئی نہیں آئے گا. آپ میرا مجمع توڑنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی, آج خلوص ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ذاکر کا ہدف صرف مجمع, کہ مجمع خوش ہو جائے. چٹکلے بنائے جاتے ہیں, کیا کیا باتیں سنائی جا رہی ہیں. اور بانی مجلس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ جی مجمع زیادہ ہو, کہ جی مجمع اگر کم ہو گیا تو میری ناک کٹ جائے گی. بتائیے بندے خدا رضائے خدا کے لیے کر رہے ہیں یا مجمع کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر مجمع نیت ہے ذاکر کی یا بانی مجلس کی, تو مولا علی فرما رہے ہیں, رسول خدا فرماتے ہیں الریا هو الشرک کلن. اگر آپ مجمع کے لیے کیا کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ شرک ہے. اور شرک گناہان کبیرہ میں سے پہلا بڑا گناہ ہے. آج دیکھیے خلوص ختم ہونے کی وجہ سے یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ ممبر پر جو بات کہنا چاہیے وہ نہیں کہی جاتی ہے, صرف مجمع کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کی جاتی ہیں, علمی گفتگو نہیں ہوتی. دیکھیے 20-25 سے زیادہ نکتے نہیں ہیں جو اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں, انہی پر جملے فٹ کیے جاتے ہیں, آیتوں کے ترجمے تک بدلے جاتے ہیں اس جملے کو فٹ کرنے کے لیے. 20-25 نکتے کے چاروں طرف ہمارے اکثر ذاکرین گھومتے ہیں. وہ کیا, وہ پہاڑ پہ بھاگ گیا. ہاں جی, جیسے کہا مجمع نے کہا نعرہ حیدری, ٹھیک ہے. اور یہ پہاڑ پہ بھاگنے پر کبھی حدیث کو, کبھی آیت کو, کبھی جملے کو بتایا جاتا ہے. وہ غار میں رو رہا تھا, لوگوں نے کہا نعرہ حیدری, ٹھیک ہے. یہ گنتے چلے جائیے, 20-25 سے زیادہ نکتے نہیں ہیں. حتیٰ کہ آیات قرآنی کا ترجمہ بدلا جاتا ہے. اب عوام کو تو نہیں پتا, پڑھے لکھے لوگوں کو تو پتا ہے کہ مولوی اسٹیج سے شیعہ آیت کا ترجمہ سراسر غلط کر رہا ہے, صرف وہ نقطہ بنانے کے لیے. اللہ اکبر, نوبت یہاں تک آ گئی. اور ہم انہیں مفسر قرآن سمجھتے ہیں جو آیتوں کا غلط ترجمہ پڑھیں, کیونکہ آیتیں زیادہ پڑھتے ہیں. کیسٹس موجود ہیں, ویڈیو موجود ہیں. اگر پڑھا لکھا کوئی سنی عالم ہوگا وہ کہے گا یہ ہے شیعہ کے علماء, دیکھو ان کے اپنے ترجمے میں ترجمے تک بدلے جاتے ہیں صرف وہوا وہوا کرانے کے لیے, اور آیتوں کی غلط تفسیر کی جاتی ہے تاکہ یہ 25 نقطے جو ہیں ان میں سے کسی ایک نقطے پہ بات فٹ ہو جائے اور مجمع نعرہ لگا لے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ہاں عزیزان گرامی, انحطاط ہے, ہم پستی میں گر رہے ہیں. ہم ایک وبا ہے جو پھیل رہی ہے اور اسی کا نام ذاکری دیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی, ان مجالس میں ہمیں کچھ لے کر جانا چاہیے, کوئی علمی بات ہو, کوئی تحقیقی بات ہو, اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو. ایک انسان آیا مجلس میں, اس میں 100 خرابیاں ہیں, اٹھا وہی 100 خرابیاں لے کر اٹھا. تو مجلس میں آنے کا مقصد ہے خود کو پاک کرنا. مجلس میں آنے کا مقصد ہے ہماری خامیاں کم ہو جائیں, خرابیاں کم ہو جائیں, نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور نیک صفات میں اضافہ ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد. اور قرآن نے, اہل بیت نے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے ہزاروں طریقے بتلائے, ہزاروں طریقے, ایک طریقہ نہیں ہے. نفس کو کیسے پاک کریں, تزکیہ نفس ان مجالس کا اصل مقصد ہے. امر بالمعروف ان مجالس کی روح ہے. اگر امر بالمعروف نہیں تو مقصد حسین علیہ السلام پر ہم نے ظلم کیا ہے, مقصد مولا حسین سے ہم نے خیانت کی ہے. عزیزان گرامی, ایک طریقہ نہیں ہے. کیسے نفس کو پاک کریں, ہزاروں طریقے ہیں. ایک مرتبہ یہ بھی بتلایا گیا, یہ بھی سکھلایا گیا. ایک انسان اگر غیبت میں مبتلا ہے یہ بیچارہ مریض ہے. ایک انسان اگر غصے میں ہے یہ مریض ہے, مریض کا علاج ہونا چاہیے. مریض اگر ہے, ایک کینسر کا مریض ہے تو آپ کیا کریں گے, جا کے اسے 2 تماچے ماریں گے کہ آپ کیوں مریض ہوئے ہیں؟ نہیں, مریض پر رحم کرنا چاہیے, اس کے علاج کے لیے سوچنا چاہیے. ہم لوگ بھی مریض ہیں, جیسے جسم مریض ہو جاتا ہے ویسے روح بھی مریض ہو جاتی ہے. اور یہ مولا علی نے طریقہ بتلایا کہ لوگوں, دنیا میں 3 طرح کی بیماریاں ہیں. ایک فقر و فاقہ, یہ بھی بیماری ہے. ایک جسم کی بیماری, یہ جسم بھی کبھی مریض ہو جاتا ہے, اس کا آپ علاج کرتے ہیں. اسی طرح سے ان دونوں بیماریوں سے زیادہ خطرناک بیماری
नफ्स की बीमारी है। कभी इंसान का नफ्स भी मरीज हो जाता है। जब नफ्स मरीज हो जाए दुआ में मजा नहीं आता, जब नफ्स मरीज हो जाए नमाज से जी नहीं लगता, जब नफ्स मरीज हो जाए तो कुरान पढ़ने का जी नहीं चाहता। ये क्या नफ्स की बीमारियां हैं। और उसके बाद मौला अली फरमाते हैं अगर नफ्स की बीमारियों का इलाज तुम दुनिया में कर लो तुम्हारे लिए निजात ही निजात है, जिंदगी बड़ी आराम से गुजरेगी। ये सारी जो हमारे अंदर परेशानियां हैं, क्योंकि नफ्स हमारा मरीज है इसलिए हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ टेंशन हो जाता है और बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। जो इस्लाम ने बतलाया है वही आज साइंस ने साबित किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मौला अली फरमाते हैं अगर ये नफ्स की बीमारियां लेकर तुम कब्र में चले गए, एक बड़ी बीमारी ले गए, तकब्बुर जैसी बीमारी, गीबत जैसी बीमारी, हाँ रियाकारी जैसी बीमारी, तो सुनो ए मोमिनो, अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं एक बीमारी के बदले में 70,000 अजदहा सांप तुम पे मुसल्लत हो जाए। अल्लाह। लेकिन उस बीमारी का यहां इलाज कर लो तो वहां कोई परेशानी नहीं। ये नहीं कि 70,000 वहां मुसीबतें यहां भी हैं। मसलन मोमिन अगर मोमिन से बुग़्ज़ रखे, मोमिन अगर मोमिन से अदावत रखे तो इसके लिए बहुत सजाएं हैं। कब्र उसके लिए बहुत मुश्किल है, बरज़ख उसके लिए मुश्किल है। लेकिन हम टीवी पर एक मरतबा ये साइंसी प्रोग्राम सुन रहे थे ईरान में, वहां डॉक्टरों की तहकीक, उन्होंने कहा कि जो लोग माफ कर देते हैं, हाँ जी किसी ने मुझे गाली दी मैंने माफ कर दिया, किसी ने आपका नुकसान किया मोमिन है आपने खुदा के लिए माफ कर दिया। खुदा भी कहता है ना कि तू इसे बख्श दे मैं तुझे बख्श दूंगा। अगर आपने बख्श दिया और दिल में बुग़्ज़ न लिया तो आज की तहकीक, मैं तो हैरान हो गया, आज की तहकीक कह रही है कि जो लोग दरिया दिल हैं, हाँ दरिया की तरह उनका दिल है, दरिया में जो भी निजासत आ जाए पाक हो जाती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। हाँ जी, जिन लोगों का दिल है दरिया की तरह, किसी ने बुरा कहा उसे बख्श दिया, किसी ने नुकसान पहुंचाया उसे बख्श दिया, किसी ने गीबत की उसे बख्श दिया। जो दरिया दिल होते हैं, हाँ दिल में नहीं रखते, बुग़्ज़ नहीं रखते, अदावत नहीं रखते, तो आज की साइंसी तहकीक से साबित हुआ है उन्हें कभी दिल की बीमारी नहीं लगती। बताइए जी, ये टेंशन से तो होता है ना, मुझे उसने गाली दी है, मेरे खिलाफ एक नक्शा तैयार किया है, प्लानिंग की है, सोचता रहता है सोचता रहता है, उससे बाद में नुकसान होता है, अब खुद को पहले नुकसान हो जाता है। हाँ जी, अल्लाह अकबर। जिससे भी इस्लाम ने मना किया है सिर्फ खबर में नहीं, यही भी नुकसान होता है। कहा जो दिल में बुग़्ज़ नहीं रखते उन्हें दिल की बीमारी नहीं लगती और कभी कमर का दर्द भी नहीं होता। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। ये साइंसी तहकीक। अब ये नहीं कि जिसके कमर में दर्द हो आप उस पर तोहमत लगा लें, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कभी और भी वजूहात हो सकती हैं, वजन गलती से उठा लिया कमर में दर्द हो जाता है। बहरहाल अज़ीज़ान गिराम, अब आपने देखा कि ये जो बीमारियां हैं मौला अली बतला रहे हैं इसका नुकसान फकत दुनिया में नहीं आखिरत में भी है। सिर्फ आखिरत में नहीं दुनिया में भी है। तकब्बुर है, ये बड़ी बीमारी है, रियाकारी है। अब तज़किये नफ्स का एक तरीका ये है इन बीमारियों को खत्म करें, पहले इसका इलाज करें, पहले मालूम करें कि कौन सी बीमारी है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। और सिर्फ यही पहला मरहला मुश्किल है। अगर मर्ज की तशखीस हो जाए इलाज बहुत आसान है। नफ्स के बीमारियों के सिलसिले में भी यही है कि शैतान पहले रास्ते में हमें रोकता है कि नहीं नहीं तशखीस न होने पाए। अगर इंसान को पता चल जाए कि मेरे अंदर खतरनाक बीमारी है तो इंसान अपना खुद दुश्मन नहीं है, वो जाएगा डॉक्टर के पास, जाएगा इलाज के लिए, जाएगा आलिम दीन के पास, जाएगा किसी नेक इंसान के पास कि मैं इस मर्ज में मुब्तला हूं। शैतान पहला रास्ता रोकता है, इलाज ही ना हो, तशखीस होगा तो इलाज। अब तशखीस क्या? अगर आप किसी डॉक्टर के यहाँ चले गए, डॉक्टर ने कहा कि भाई आपके गुर्दे खराब हैं, आप परेशान हो जाएंगे, डॉक्टर साहब फिर मैं क्या करूं, गुर्दे में पथरी है, गुर्दे में इन्फेक्शन है, आप परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर साहब बताइए क्या करूं? का एक गुर्दा बिल्कुल खत्म हो चुका है। कभी हमने दुनिया में नहीं देखा कि डॉक्टर साहब कहे कि आपके गुर्दे में खराबी है, आपको कैंसर है, तो हम पलट कर गुस्से में आए और कहें कि डॉक्टर साहब आपके गुर्दे खराब है, हमारे क्यों? आपको कैंसर होगा, हमें क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमें जिंदगी से प्यार है, दुनिया से ज्यादा प्यार है।
تو فکر مند ہو جاتے ہیں کہ شاید 5-10 سال پہلے ہی دنیا سے نہ چلے جائیں. مگر جتنا ہمیں دنیا سے پیار ہے اتنا آخرت سے پیار نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. کسی بزرگ نے کہہ دیا, کسی عالم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو آپ کی حرکت ہے نا, یہ ثابت کر رہی کہ آپ کے اندر تکبر کے جراثیم ہیں. بس یہ سننا تھا, ایک مرتبہ آگ بگولے ہو گئے, غصے میں آ گئے. ہمارے اندر تکبر نہیں, آپ کے اندر تکبر ہو گئے, ہمارے اندر تو تکبر نہیں ہے. اب دیکھا راستہ شیطان نے بس یہی روکا ہے کہ تشخیص مرض نہ ہونے پائے. اگر تشخیص ہو جائے تو انسان خود بخود علاج کی طرف بڑھتا ہے. عزیزان گرامی, لہذا یہ پہلے مرحلے سے آپ گزر گئے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. شیطان یہی روکتا ہے. کسی بزرگ نے کہہ دیا بیٹا آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ریاکاری ہے, ریاکاری شرک ہے, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. کہیں پر غصہ آ جاتا ہے, ہمارے اندر ریاکاری نہیں, ہم تو بڑے مخلص ہیں. صلوات پڑھی محمد وآلہ. عزیزان گرامی, لہذا اگر تشخیص ہو جائے تو انسان اپنا علاج یقیناً کراتا ہے. تکبر, غرور انتہائی پس صفت ہے. سب سے پہلے جو گناہ دنیا میں ہوا تھا, ایک روایت کے مطابق تکبر ہے اور دوسری روایت کے مطابق حسد ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. کہ شیطان نے تکبر کیا یا شیطان نے آدم سے حسد کیا. دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ یا تکبر ہے یا حسد ہے. اور جب تکبر کیا شیطان نے تو پروردگار کی آواز آئی کہ تو کون ہے؟ من الکافرین, استکبرت وکان من الکافرین, تو نے تکبر کیا اور تو کافر ہو گیا. اللہ اکبر. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اسے کفر کہا ہے. عزیزان گرامی, اب ہم جتنا مجمع بیٹھا ہے آئیے ہم سوچیں کہ ہمارے اندر تکبر تو نہیں ہے, اور بڑی مشکل سے پتا چلے گا کہ تکبر ہے یا نہیں. ہاں جی, بڑی مشکل سے. سبھی ہم خوش ہیں کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے, مگر وہ جو اصول اہل بیت نے بتلائے ہیں, وہ اصول جو قرآن نے بتلائے ہیں, جب اس کے آئینے میں ہم دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے اندر تکبر ہے. اب تکبر کی کیا نشانی ہے؟ تکبر کے لیے قرآن کی آیت بھی ہے کہ پروردگار نے جب حضرت آدم کا سجدہ دینے کا حکم دیا شیطان کو, تو اس نے کیا جواب دیا؟ انکار کیا. اور کیا کہا؟ کہا پروردگار تو نے جو مجھے لعنتی بنایا, تو نے جو مجھے جنت سے نکال دیا, فرشتوں سے دور کر دیا, تو نے اگر آدم کے سجدے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں کبھی بھی تیرا مخالف نہ بنتا. قال رب بما اغویتنی, یہ آیت قرآن ہے. پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا, میں گنہگار نہیں, تو نے مجھے گمراہ کیا. میں نے ہزار سال تجھے سجدے کیے, تیرے سجدے سے میں نے کب انکار کیا؟ لیکن تو نے کہا آدم کو بھی سجدہ کر. اگر آدم کو سجدہ تو نہ حکم دیتا تو میں قیامت تک تیرا اچھا بندہ ہوتا, ساجد بندہ ہوتا, نیک بندہ ہوتا. اب آپ نے دیکھا یہ ہے تکبر کی جڑ. یہ ہے کہ جس انسان کے اندر بھی تکبر ہے وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا. ہاں جی, اب ہم اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں کتنی باتوں میں کبھی کبھی ہم بحث کرتے ہیں, فضول بحث ہوتی ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے غلط بات کہی ہے, مگر شیطان کان میں کہتا ہے, وسوسہ کرتا ہے کہ اگر اپنی غلطی مان لو گے تو بے عزتی ہو جائے گی. صلوات پڑھی محمد وآلہ. اسی کا نام تکبر ہے. اپنی غلطی کو نہ ماننا یہ شیطانیت ہے. اور یاد رکھیے جو شیطان کہتا ہے اپنی اگر غلطی کو مان لیا تو بے عزتی ہو جائے گی کہ تو نے غلط کہا, تو نے غلط کیا. عزیزان گرامی, یہ شیطان ہے جو بھٹکا رہا ہے. یاد رکھیے اپنی غلطی کو ماننا شرافت کی دلیل ہے. جو انسان جتنا جلد اپنی غلطی مان لے وہ اتنا شریف ہے, بے عزتی نہیں ہے. بلکہ اپنی غلطی کو ماننا ایمان کی نشانی ہے. جو سب سے پہلے اپنی غلطی کو مان لیے وہ سب سے پہلے ایمان لے آئے, مسلمان ہو گئے. صلوات پڑھی محمد.
جو غلطی کو دیر سے مانے وہ دیر سے مومن مسلمان ہوئے، اور جو ابو جہل اور ابو لہب جیسے تھے وہ مرتے مر گئے، اپنی غلطی نہیں مانی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان کرام، ایک طریقہ ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا، اس سال میرا موضوع الگ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ نفس کی بیماریوں کا انسان علاج کرے، ٹھیک ہے جی، ہو گیا علاج، مگر پھر گناہ ہو جاتا، پھر خطا ہو جاتی۔ انسان ایک مرتبہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، پھر غیبت ہو جاتی ہے، پھر انسان کبھی غصے میں آ جاتا ہے، پھر کبھی ایسا جملہ کہہ بیٹھتا ہے جس میں تکبر کی بو ہوتی ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے کہ انسان ہمیشہ گناہ سے آزاد ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہ سے پاک ہو جائے؟ عزیزان گرامی، وہ طریقہ بھی اہل بیت نے بتلایا ہے، یہ نہیں کہ اہل بیت نے نہیں بتلایا، بہت سارے طریقے ہیں۔ وہ طریقہ کہ اصلاً آپ پر کبھی بھی شیطان مسلط نہ ہو، کبھی بھی نفس امارہ آپ سے گناہ نہ کرائے، کبھی بھی آپ دھوکے میں نہ آئیں، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اہل بیت نے بتلایا۔ روایتوں میں ہے، دعائے عرفہ میں مولا حسین علیہ السلام نے یہ طریقہ سکھلایا ہے۔ کیا فرمایا؟ امیت عینن، اندھی ہے وہ آنکھ۔ اسی جملے میں پورا سمندر ہے، اسی مولا حسین کے جملے میں جو حاجی دعائے عرفہ پڑھتے ہیں میدان عرفات میں، ایک پورا مضمون ہے جو 10 دن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اسی جملے پر گفتگو ہوگی مولا حسین کے کہ امیت عینن، اندھی ہے وہ آنکھ جو خود کو خدا کی دربار میں نہ سمجھے۔ بس اس جملے کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہمیشہ ہم گناہ سے بچ جائیں گے۔ اندھی ہے وہ آنکھ جو خود کو خدا کی دربار میں نہ سمجھے۔ مولا حسین کہہ رہے، اے انسان، اگر تو گھر میں اکیلا ہے، بند کمرے میں ہے، تب بھی تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو بازار میں ہے تب بھی تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو سینما ہال میں ہے تب بھی تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر جنگل میں ہے تب بھی تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ بتا وہ جگہ کون سی ہے جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھے؟ تو پھر تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو ہر وقت خدا کی دربار میں ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا ایک ہی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ گناہ سے بچا سکتی ہے، حرام سے بچا سکتی ہے، ظلم سے بچا سکتی ہے، بے شرمی بے غیرتی کے کاموں سے بچا سکتی ہے، اور اس کا نام جو علماء اخلاق نے دیا ہے وہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ اردو میں دوسرے لفظوں میں استعمال ہوتا ہے، مگر ہمارے اخلاق کی کتابوں میں دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو عام مراقبہ ہے وہ کیا ہے کہ سر کے اوپر کپڑا ڈال دیں اور پھر اللہ کا ذکر کریں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، تو اسے ہم مراقبہ سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب مراقبے میں چلے گئے ہیں۔ اوپر کپڑا ڈال دیا، لائٹ بجھا دی، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ البتہ یہ بھی مراقبہ ہے، مگر ہم جس مراقبے کی بات کر رہے ہیں وہ 1 گھنٹے والا یا 2 گھنٹے والا نہیں، وہ مراقبہ ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے خود کو خدا کی دربار میں سمجھے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ 1 گھنٹے والا مراقبہ ٹھیک ہے، جب ذکر کریں گے آپ گناہ سے بچ جائیں گے، مگر مراقبہ جو اہل بیت نے بتلایا ہے، روایات میں آیا ہے، احادیث میں آیا ہے، وہ 1-2 گھنٹے والا نہیں ہے، وہ ہے کہ ہمیشہ انسان حالت مراقبے میں رہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب بزرگ لوگ تو سمجھ گئے، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ مراقبے کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں۔ مراقبہ کیا ہے؟ شدید توجہ۔ مثلا آپ نے ایک سانپ پکڑا یا بچھو پکڑا، بچھو کو آپ نے ڈبی میں بند کیا یا سانپ کو بند کیا اور ڈبی کو زور سے بند کر دیا، اوپر ربڑ بھی لگا لی۔ اب وہ بچھو جو آپ نے جیب میں ڈال دیا یا سانپ جیب میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، وہ ڈبی میں بند ہے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ دھاگا یا ربڑ بھی بندھا ہوا ہے، مگر کیونکہ آخر سانپ ہے آپ بار بار دیکھیں گے کہ کم بخت نکل تو نہیں آیا۔ یہ ہے مراقبہ۔ ہاں جی، کیونکہ دشمن ہے انسان کا یہ سانپ، کتنی ڈبیوں میں بند ہو
مگر یہ کھٹکا رہے گا کہ کہیں یہ کم وقت نکل نہ آ جائے. اگر ڈس لیا تو میری زندگی گئی. تو عزیزان گرامی یہی مراقبہ ہے کہ سورہ یوسف نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء. اے انسان، سب سے بڑا سانپ جو ہے نا تیرے سینے کے اندر ہے. سب سے بڑا سانپ. یہ سانپ کچھ بھی نہیں ہے. وہ سانپ جو تیری قبر کو برباد کر سکتا ہے، تیری قیامت کو نابود کر سکتا ہے، تجھے جہنم میں پھینک سکتا ہے، تجھے ہزار ہزار مرتبہ ڈس سکتا ہے، وہ تو تیرے سینے کے اندر ہے. وہ تو اس سے جدا نہیں ہے. پروردگار وہ کون ہے؟ فرمایا نفس امارہ. یہ تیرے اندر موجود ہے، سب سے بڑا دشمن. اور یہ ہر سانپ سے خطرناک ہے. اس کا کام ہے ڈسنا، اس کا کام ہے تجھے گناہ کی طرف لے جانا، اس کا کام ہے تجھے حرام کی طرف لے جانا، بے حیائی کی طرف لے جانا. لہذا اگر تو ایک لمحے کے لیے غافل رہا، فوراً یہ اپنا کام شروع کر دے گا، تجھے اللہ کی طرف سے دور کر دے گا، اللہ سے دور لے جائے گا، گناہ کی وادی میں لے جائے گا. صلوات پڑھی محمد جو. عزیزان کرام، یہ ہے مراقبہ. انسان اگر حالت مراقبہ آپ کو مل گئی تو اس سے بڑی کوئی حالت ہی نہیں ہے کہ ہمیشہ خود کو خدا کی دربار میں سمجھیں. بھائی 24 گھنٹے چھوڑیے، 12 گھنٹے چھوڑیے، سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا لہ الفدا. اس مراقبے کو سمجھانے کے لیے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، ایک نورانی حدیث فرماتے ہیں. فرماتے اگر کوئی 2 رکعت نماز میں 2 منٹ لگتے ہیں، 2 رکعت نماز بھی اس طرح سے ادا کرے کہ اس کی پوری توجہ پروردگار کی طرف ہو، ادھر کا خیال نہ آئے، ادھر کا خیال نہ آئے، بلکہ اپنے خدا سے راز و نیاز میں مشغول ہو، گفت و شنید میں مشغول ہو. اللہ اکبر. یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ اس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو وہیں پر خدا کی آواز آئے گی، اے میرے بندے، میں نے تجھ پر جنت کو واجب کر دیا ہے. صلوات پڑھی محمد. اندازہ لگائی مراقبے کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ اے انسان اگر 2 منٹ بھی تو حالت مراقبے کو قائم کر لے تو تو مستحق جنت ہے. مگر دشمن تیرے پاس موجود ہے، نفس امارہ ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا. جب تک تو زندہ ہے اس کا کام ہے تجھے گناہ کی طرف لے جانا. صلوات پڑھی محمد. اب مراقبہ، آج یہ موضوع کا تعارف ہو گیا. اب مراقبے کی حالت برقرار کیسے رہے، اس کے لیے کیا کیا طریقے ہم استعمال کریں کہ یہ حالت اگر برقرار رہی، انسان کبھی بھی اس وقت گناہ نہیں کر سکتا جب حالت مراقبے میں ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اہل بیت مجھے دیکھ رہے ہیں. گناہ نہیں کرتا. گناہ وہاں کرتا ہے جب خدا کو بھول جاتا ہے، فراموش کر لیتا ہے. غفلت ہی گناہ کا سبب ہے. اسی لیے قرآن نے اہل غافل کو جہنمی کہا ہے کہ جو اہل غافل ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جو اہل غافل نہیں وہ جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے. تو یہ حالت برقرار کیسے رہے، اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں جو انشاءاللہ ہر روز ان مجالس میں آپ سنیں گے، جو اہل بیت نے بتلائے ہیں، قرآن نے بتلائے ہیں، دعاؤں میں اہل بیت کی دعاؤں سے ہم نے سیکھے ہیں، اور علماء نے بتلائے ہیں تجربوں سے. انشاءاللہ وہ تمام طریقے آپ کی خدمت میں. اور یاد رکھیے یہ مراقبہ جو آپ سن رہے ہیں ظاہراً پہلے مشکل ہے، لیکن اگر یہ حالت پیدا ہو جائے، اس حالت مراقبے کو حالت حضور بھی کہتے ہیں. حالت حضور یعنی ہمیشہ ہم خدا کے حضور میں حاضر ہیں. علماء، بڑے بڑے آیت اللہ، بڑے بڑے عارف کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے جو سب سے بڑی لذت خلق کی ہے وہ حالت حضور میں ہے. صلوات پڑھی محمد. یعنی اس سے بڑھ کر لذت کسی شے میں نہیں ہے. البتہ اس پر پہنچنے کے لیے بہت محنت چاہیے، کئی سالوں کی ریاضت چاہیے. لیکن ایک انسان اگر وہاں پہنچ جائے تو حالت حضور میں جو لذت ہے وہ کھانے پینے میں لذت نہیں، وہ نکاح میں لذت نہیں، وہ حکومت کرنے میں لذت نہیں. حالت حضور یعنی خدا کے حضور میں رہنا. اور وہاں سے جو انسان کو تجلیاں ملتی ہیں، جو نور ملتا ہے، وہ ناقابل بیان ہے اور ناقابل تصور ہے. صلوات پڑھی محمد. اچھا، اب مراقبے کے لیے آج ایک حدیث سن لیجیے، بہت ہی اہم حدیث ہے، شاید آپ لوگوں نے پہلے نہ سنی ہو. بہت نورانی حدیث. سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
अरवाहुना लहुल फिदा। इसी हालत मुराकबे को कायम रखने के लिए हदीस बयान करते हैं, इंसान गुनाह न करे। फरमाते हैं, ऐ इंसानों, जितने इंसान खुदा ने खल्क किए हैं, तुम्हारी एक शक्ल जो है वो अर्श के नीचे खुदा ने बनाई। अल्लाह अकबर। अर्श से बुलंद कोई मकाम नहीं। हाँ, सातवें आसमान से ऊपर भी जो है वो अर्श है। और जितने इंसान हैं दुनिया में, अल्लाह के रसूल फरमाते उनकी एक शक्ल जो है वहां अर्श के नीचे है। और तुम जब यहां गुनाह करते हो, झूठ बोलते हो, गीबत करते हो, कोई भी गुनाह करते हो, तो यहां जो गुनाह हो रहा है उसका असर तुम्हारी उस सूरत पे पड़ता है जो अर्श के नीचे। अल्लाह। इसीलिए कुरान ने कहा है, ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर। इंसान, तू समझता है मैंने छुप के कमरे में गुनाह किया बस इसका असर यहां है? नहीं 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 नहीं, तू सोच भी नहीं सकता तेरे गुनाह का असर कहां कहां जाता। तेरे गुनाह का असर पूरे जमीन पे पड़ता, तेरे गुनाह का असर समुंदरों पे पड़ता, तेरे गुनाह का असर पहले आसमान, दूसरे आसमान, यहां तक कि अर्श पर पहुंचता है। और अर्श के नीचे जो अल्लाह ने तेरी तस्वीर बनाई है उससे तेरे गुनाह के असरात जाहिर होते। अल्लाह। उसके लिए हदीस भी है कि कयामत में भी लोग उन असरात के साथ मशहूर होंगे। अरे इंसान जिना के गुनाह में मुब्तला तो उसका चेहरा मुमकिन है कि खिंजीर की शक्ल में बदल जाए। वो जमीन पे गुनाह कर रहा मगर वहां जो उसकी तस्वीर है वो बदल रही है। हाँ, जैसे इसने गुनाह करना शुरू किया और इस इंसान की तस्वीर अर्श के नीचे बदल रही है। सबसे अफजल फरिश्ते हैं जो अर्श के नजदीक हैं, अर्श के चारों तरफ हैं। अब खुदा ने देखा कि ये फरिश्ते देख लेंगे कि मेरा बंदा गुनाह कर रहा है और उसकी वजह से इसकी तस्वीर बदल रही। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते फौरन खुदा तुम्हारी उस तस्वीर पे कपड़ा गिरा देता कि मेरे बंदे के गुनाह से फरिश्ते वाकिफ न हो। इस कदर वो सत्तारुल उयूब है, सिर्फ दुनिया में हमारे गुनाह नहीं छुपाता बल्कि हमारे गुनाह के असरात अर्श पर पहुंचते हैं। नूरानी फरिश्ते हैं, सबसे अफजल फरिश्ते हैं, मगर खुदा नहीं चाहता कि मेरा बंदा इन फरिश्तों के सामने बेआबरू हो जाए। अल्लाह अकबर। जलील और रुस्वा हो जाए। जब बंदा गुनाह कर लेता है फिर उसकी सूरत वैसी हो जाती है, इंसानी सूरत, खुदा पर्दा हटा देता। अल्लाह अकबर। किस कदर अजीब हदीस है, किस कदर नूरानी। हम समझ रहे हैं कि हम गुनाह कर रहे हैं, सिर्फ इसका असर यहाँ पर अजीजान गिरामी नहीं, गुनाह के असरात इस कदर ज्यादा अर्श पर हमारे गुनाहों के असरात पड़ते हैं। लिहाजा इंसान मुतवज्जा हो कि ये मैं जो गुनाह कर रहा हूं मैं अकेला नहीं, पहले तो ये दोनों फरिश्ते देख रहे हैं। और जैसे हम गुनाह करते हैं नीयत गुनाह से इन्हें पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? जैसे हम गुनाह की नीयत करते हैं, हदीस है कि इन दोनों फरिश्तों को ऐसी बदबू महसूस होती है जो नाकाबिल बर्दाश्त होती है। ये दोनों समझ लेते हैं कि इस बंदे ने अब गुनाह का इरादा किया। हाँ? और जब गुनाह करते हैं वही हालत होती है, इन फरिश्तों को तकलीफ होती है। ये फरिश्ते लानत करते हैं कि बंदा तू कितना नाशुक्र है कि खुदा ही की नेमतें खाता है और खुदा ही के सामने उसकी दरबार में उसकी दी हुई नेमतों को गुनाहों में खर्च कर। अल्लाह अकबर। जमीन आसमान के फरिश्ते गुनाह देखते हैं। अल्लाह अकबर। जमीन फरियाद करती है कि परवरदिगार ये बंदा नमक हराम है, तेरी नेमतें खाकर मेरे ऊपर गुनाह कर रहा है, मुझे तकलीफ पहुंचा रहा। अजीजान गिरामी, आइए खुदा की बारगाह में चलें, दुआ करें परवरदिगार मौला हुसैन के सदके में हमें
توفیق عطا فرما کہ تیری بارگاہ میں ہم گناہ نہ کریں، گستاخی نہ کریں، نعمتوں سے ناشکری نہ کریں، اور یقیناً جب آپ کے آنکھوں میں آنسو ہوں اس وقت دعا مانگا کریں، دعا اس وقت مستجاب ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں یہی حالت حضور نصیب کرے، گھر میں ہوں، جنگل میں ہوں، بیابان میں ہوں، ہمیشہ خود کو خدا کے حضور میں حاضر سمجھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ مل کے اس طرح سے صلوات پڑھیں کہ صلوات بھی ہو، امام کے ظہور کے لیے دعا بھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم وعجل فرجهم۔ اللہم وعجل فرجهم یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ بلند آواز سے جتنا مجمع زیادہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ سنی اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو تو مولا کا یہ نسخہ یاد کر لیں۔ مولا علی فرماتے ہیں 100 آیات قرآنی کی تلاوت کرو، کوئی بھی 100 آیات، 100 آیات قرآنی کی تلاوت کرو، اور پھر صرف خلوص سے 7 مرتبہ کہو یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا او میرے اللہ، یا تجھے واسطہ اس لحظے کا، آج ایسا واسطہ دینا چاہتا ہوں کہ دعا بھی قبول ہو جائے اور ہماری مجلس میں امام زمانہ بھی تشریف لے آئیں۔
امام زمانہ فرماتے ہیں جس مجلس میں حضرت عباس کے مصائب ہو، اس مجلس میں ہم ضرور آتے ہیں خدا۔ امام زمانہ آیا جہاں بھی ہے تھوڑی دیر اس مجلس میں آئیے، میں حضرت عباس کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ او میرے اللہ، تجھے اس لحظے کا واسطہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کے فرمایا عباس، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اے خدا میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ۔ آج ہمارے گناہوں کو بخش دے، آج ہماری خطاؤں کو بخش دے، سب مل کے کہیں آنکھوں میں آنسو ہے، دعا مستجاب ہونے کا وقت ہے، سب مل کے فریاد کریں یا غفار یا غفار بلند آواز یا غفار یا غفار۔ چند اشعار میرے سامنے شاعر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، دل چاہتا ہے کس طرح کی شاعری ہماری اردو زبان میں بھی ہو، جس میں معرفت خدا ہو، معرفت اہل بیت، عشق خدا ہو۔ یا رب من اگر گنہکارم چه کنم، خدا تو جانتا میں گنہگار ہوں، مگر تو بتا میں کیا کروں، میں حسین کے در پہ آ گیا ہوں۔ یا رب من اگر گنہکارم چه کنم، بیچارم بیچاره و شرم سارم چه کنم، اے خدا شرمندہ ہوں تیری دربار میں میں نے بار بار گناہ کیے، اور تو نے میرا وہ چہرہ جو عرش کے نیچے ہے بار بار اس پہ پردے گرائے۔ آئے خدا حسین کے در پہ آ گئے ہیں تاکہ تو ہمیں بخش دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یقیناً خدا بخشنے والا، بڑا معاف کرنے والا، کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ سب مل کے فریاد کریں الہی یا الہی، بلند آواز الہی
الہی سب مل کے الہی یا الہی الہی منان عبد خطا کارم الہی اے خدا میں وہی تیرا گناہگار بندہ ہوں جس کے تو نے گناہ چھپائے ہیں کہ شر از فعل خود دارم الہی سب مل کے الہی یا الہی الہ کہ خدا مجھے اپنے گناہوں پہ شرم آتی ہے از بار معصیت پشتم خمید اے خدا میرا ایک دو تین گناہ نہیں اس قدر گناہ ہے کہ میرا کمر میری کمر قیامت کے دن گناہوں کے وزن سے جھک جائے گی آخر انسان قبر سے نکلے گا اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا از بار معصیت پشتم خمید جہان چون من گناہکاری ندیدے اے خدا پوری دنیا میں مجھ جیسا گناہگار تو نے نہیں دیکھا ہوگا الہی یا الہی سب میں الہی الہی یا الہی الہی اے میرے اللہ جو ہم سب کے سارے گناہوں کو بخش دے تجھے واسطہ آیا اس مظلوم اس غریب الوطن سفیر حسین کا او میرے اللہ تجھے واسطہ اس وقت کا جب کوفے کی گلیوں میں مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھے ہوئے تھے اور ظالم مسلم کی لاش گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے آئے غریب مسلم عزیز و معصومین امام نے یہ روایت حضرت مسلم کے لیے فرمائی ہے میں حیران تھا کیا وجہ ہے امام فرماتے ہیں جو مسلم کی غربت پہ روکے ہاں اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو سنیں جو مسلم کی غربت پہ رو کے دعا مانگے گا خدا اس کی کبھی دعا رد نہیں کرے گا آخر حضرت مسلم کے لیے کیوں فرمایا میں نے بہت غور کیا بات سمجھ میں آ گئی مسلم بھی غریب ہیں امام حسین بھی غریب ہیں اجازت دیں ایک جملہ کہوں یا مولا یا ابا عبداللہ علی اصغر کے بابا علی اکبر کے بابا سکینہ کے بابا آپ بھی مظلوم ہیں آپ بھی غریب الوطن ہیں مگر مولا حسین آپ کی لاش پہ بہنیں آئی ہیں آپ کی
لاش پہ بیٹیاں آئی ہیں، بہنوں نے گریا کیا ہے، بیٹیوں نے ماتم کیا ہے، مگر ہائے مسلم اتنے غریب کوئی لاش پہ رونے والا بھی نہیں ہے، اور بچے بھی قید خانے میں، کوئی نہ تھا جو مسلم کی لاش پہ روتا، اسی لیے معصوم نے فرمایا جو مسلم کی غربت پہ رو کے دعا مانگے گا اس کی دعا مستجاب ہے۔ اے خدا حضرت مسلم کی غربت کے صدقے میں ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، مومنین و مومنات کے گناہوں کو بخش دے۔ کچھ مریض انہوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا، بیمار کربلا کے صدقے میں سارے مریضوں کو شفا دے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ اس سال اس کے بعد 11:15 ہم نے امام بارگاہ علی رضا میں پڑھنا ہے، لہٰذا ٹائم جو ہے وہ ٹھیک انشاءاللہ 10 بجے ہم ممبر پر بیٹھ جائیں گے، اور یہی تقریباً اسی وقت 11 سوا 11 بجے مجلس ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہمیں امام بارگاہ علی رضا بندر روڈ پہ وہاں مجلس پڑھنی ہے 11:15 لہٰذا انشاءاللہ کل سے آپ ٹائم کا خیال رکھیں۔ پروردگار جو مومنین مجلس میں نیک دعائیں نیک تمنائیں لے کر آئے ان کی سب دعاؤں کو مستجاب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، جو بے گناہ قید میں علماء ذاکرین مجاہدین انہیں رہائی نصیب فرما، میرے اللہ ہمارے نفسوں کو ہمارے نفوس کو پاک فرما، میرے اللہ ہم سب کو عاشق امام زمانہ کی فہرست میں شامل فرما، ہم سب کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرما، میرے اللہ ہمارے اعمال سے امام زمانہ کو راضی و شاد فرما، پروردگار ان اعمال سے بچا جس سے امام زمانہ کا دل خون ہوتا ہے، جس سے امام غم زدہ ہوتے ہیں، پروردگار ہمیں متقین و صالحین میں شامل فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جتنے مومنین آئے اپنے مرحومین کے لیے اور تمام مومنین جس دنیا سے گزر گئے، ہمارے شہداء علماء مجتہدین مراجع ذکر کرنے والے نوحہ پڑھنے والے مرثیہ پڑھنے والے سبھی کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ